بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں خط، اسلامی نظام کے بنیادی اصول۔ تمہارا خط ملا، سچ پوچھو تو میں اس خط کا اس دن سے انتظار کر رہا تھا جس دن تمہیں طلوع اسلام کا وہ پرچہ بھیجا ہے جس میں اسلامی نظام سے متعلق میرا مضمون شائع ہوا تھا۔ اس لیے تم نے جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ غیر متوقع نہیں اور نہ ہی وہ ذہنی انتشار اور فکری الجھاؤ جو ان شبہات کا محرک ہوا ہے۔ سلیم، تم ابھی نہیں جانتے کہ جو عقیدہ کسی قوم میں صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہو اور توارث اور ماحول کے اثرات سے انسانی تحت الشعور سب کانشیس کی گہرائیوں میں جاگزیں ہو چکا ہو، وہ کس طرح مبنی علی الحقیقت نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اس قسم کے عقیدہ کی تائید میں دلائل و براہین بھی رکھتا ہو، لیکن یہ دلائل و براہین ذہن انسانی کے بعد کے تراشیدہ ہوتے ہیں۔ اس نے اس عقیدہ کو دلائل و براہین کی بنا پر اختیار نہیں کیا ہوتا۔ عقل کا منصب تحفظ ذات، پریزرویشن آف سیلف ہے، اور شکست پندار خواہ وہ نظری اور علمی میدان ہی میں کیوں نہ ہو، انسان کی خفت کا موجب ہوتا ہے۔ اس لیے عقل ہر اس عقیدہ کے لیے جو انسان نے غیر شعوری طور پر اختیار کر رکھا ہو دلائل و براہین وضع کرتی رہتی ہے تاکہ فریق مقابل سے شکست کھا کر انسان کے اندر احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ احساس کمتری جذبہ مرعوبیت کا موجب بنتا ہے اور جذبہ مرعوبیت انسانی خفت کا سبب۔ اس لیے جب کبھی کسی کے سامنے کوئی ایسی بات آئے جس سے اس کے کسی عقیدہ کی تغلیظ ہوتی ہو تو عقل کی طرف سے پہلا رد عمل اس نئے نظریے یا اصول کی تردید ہوتا ہے۔ غیر شعوری طور پر اختیار کردہ عقائد کو منزہ عن الخطا سمجھ کر ان کے گرد حصار عافیت کھینچنے کی کوشش کا نام تقلید اعمیٰ ہے، جو صحیح علم و بصیرت کی بدترین دشمن اور ہر دعوت الی الحق اور ہر حرکت انقلاب کی اولین مخالف ہوتی ہے۔ آسمانی سلسلہ رشد و ہدایت کی تاریخ پر نگاہ ڈالو، ہر داعی الی اللہ کی دعوت حق و صداقت کے جواب میں یہی کہا گیا کہ جو عقائد ہمارے آباء و اجداد سے متوارث چلے آ رہے ہیں ہم انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ آیت نمبر 43/23۔ اسی طرح اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی نذیر نہیں بھیجا مگر وہاں کے سہل انگار خوشحال دوسروں کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرنے والے طبقہ نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر چلتے دیکھا ہے اور ہم ان ہی کے نقوش قدم پر چلتے ہیں۔ لیکن سلیم، ذرا سوچو کہ کسی عقیدے کے صحیح ہونے کی یہ دلیل کس قدر غلط ہے کہ وہ اسلاف سے وراثتاً منتقل ہو کر آیا ہے۔
اگر تبدیق کے جراثیم جو انسان کو اپنے اجداد سے وراثتاً ملے ہوں اس قابل ہیں کہ جس قدر جلد ہو سکے انہیں فنا کر دیا جائے، تو غلط معتقدات کے جراثیم ایسے مقدس کیوں تصور کر لیے جائیں کہ ان کی پرورش خون قلب و جگر سے کی جائے؟ حق و باطل کے پرکھنے کا معیار وہ کسوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی مبین کی شکل میں ہماری رشد و ہدایت کے لیے آئی ہے، لہذا میں نے جو کچھ کہا ہے اسے اس ازلی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو اور پھر نتیجے پر پہنچو۔ یہ کہہ دینے سے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس عقیدہ کے خلاف ہے جو جمہور کو اسلاف سے ملا ہے، نہ جمہور کے اس موروثی عقیدہ کو صحیح قرار دے سکتا ہے، نہ میری معروضات کو غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ صحت و سقم کا معیار میزان قرآنی ہے، نہ میرا دعویٰ نہ غیر کی تردید۔ اس لیے اگر کوئی شخص میری گزارشات کو باطل ٹھہراتا ہے تو اس سے کہو کہ اس کے لیے قرآن کی بارگاہ سے سند لائے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ سلیم، بات بالکل سیدھی اور صاف ہے، بڑھانے کو جتنی چاہے بڑھائے جائیے، لیکن سمجھنے کے لیے بالکل واضح اور مختصر۔ ہم عشق کے ماروں کا اتنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے یوں کرو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے بھی بھول جاؤ، اور جو عقیدہ وراثتاً ہمیں ملا ہے اسے بھی الگ رکھ دو۔ ثم تتفکروا، پھر از خود غور کرو کہ قرآن تمہیں کس نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ مثلاً قرآن میں زنا کی سزا متعین ہے لیکن شراب کی سزا کا کہیں ذکر نہیں۔ اب اس سے یا تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قرآن شراب خوری کو جرم ہی قرار نہیں دیتا، اس لیے اس کی سزا تجویز نہیں کی گئی، لیکن یہ نتیجہ خود قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے کہ نمبر 1 قرآن کی روح سے خمر شراب رجسم من عمل الشیطان آیت نمبر 5/90 ہے، یعنی ناپاک فعل شیطانی۔ نمبر 2 زنا کے متعلق اس کا ارشاد ہے انہو کان فاحشہ آیت نمبر 17/32 وہ فحشکاری ہے، اور نمبر 3 شیطان فواحش کا حکم دیتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ آیت نمبر 24/21۔ اس لیے شراب بھی فواحش میں ہوئی کیونکہ شیطان فواحش کا حکم دیتا ہے اور شراب خمر شیطانی عمل ہے۔ اس لیے جس طرح زنا فواحش میں سے ہے فلہذا جرم، اسی طرح شراب فواحش میں سے ہے فلہذا جرم۔ اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں ہوگا کہ منشائے قرآنی یہ ہے کہ شراب خمر کی کوئی سزا نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شراب خمر کی سزا ضروری ہے تو قرآن نے اس کی سزا متعین کیوں نہیں کی جس طرح زنا کی سزا متعین کر دی ہے؟ ایک غیر مسلم معترض کہہ سکتا ہے کہ قرآن معاذ اللہ ناقص کتاب ہے، وہ کسی جرم کی سزا متعین کر دیتا ہے، کسی کو غیر متعین چھوڑ دیتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن جرائم کی سزا قرآن نے متعین نہیں کی ان کی تعین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی، اور اس طرح کتاب اللہ کی تکمیل ہو گئی۔ اس کا نام سنت قرار دیا جاتا ہے، اور دین سے مفہوم ہوتا ہے قرآن اور سنت۔ لیکن ذرا سوچو سلیم، کیا اس سے اس اعتراض کا واقعی جواب مل جاتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے؟ اعتراض یہ تھا کہ کیا خدا ان چیزوں کی تعین نہیں کر سکتا جو انہیں اس طرح غیر متعین چھوڑ کر ان کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکمیل کرانی پڑی؟ اسے کون سا امر مانع تھا؟ جس طرح زنا کی سزا متعین کر دی تھی اسی طرح شراب خمر کی بھی تجویز کر دیتا، یا جس طرح روزوں کے مہینے اور اوقات کی تخصیص کر دی تھی زکوٰۃ کی شرح بھی مقرر کر دیتا۔ مقام رسالت کی اس عظمت و رفعت کے باوجود
جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ذات خداوندی کے متعلق یہ اعتراض اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے کہ اس نے ان تفاصیل و جزیات کی خود تکمیل کیوں نہیں کی۔ یہ اعتراض ایسا قوی تھا کہ ہمارے قدامت پرست طبقہ کو اس کے جواب کے لیے ایک آفاقی سہارا ڈھونڈنا پڑا، یعنی یہ عقیدہ وضع کرنا پڑا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے مجموعہ کا نام قرآن ہے، اسے وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری وحی وہ جو قرآن سے باہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں ہے، اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس عقیدہ سے اس اعتراض کا جواب یوں دیا گیا کہ ان جزیات کی تعین بھی خود خدا ہی نے کر دی ہے، البتہ وہ اصل کتاب قرآن میں نہیں بلکہ روایات کے مجموعوں میں ہے۔ ذرا سوچو سلیم کہ یہ دلیل یا عقیدہ کس طرح بداہتاً غلط اور درایتاً کمزور ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وحی کی اس تقسیم کی کوئی سند قرآن سے نہیں ملتی، وہاں واضح طور پر موجود ہے کہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مثلا سورہ کہف میں ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آیت نمبر 18/27۔ تیرے رب کی کتاب جو تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کر، کوئی اس کے لفظوں کو بدل نہیں سکتا، اور اگر تو بھی بفرض محال ایسا کرے تو اس کے سوا تو کہیں پناہ نہ پائے گا۔ سارے قرآن میں اس کا اشارہ تک موجود نہیں کہ خارج از قرآن وحی کہیں اور بھی ہے یا وحی کی کوئی دوسری قسم بھی ہے۔ البتہ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مطلوع اور غیر مطلوع، اور وہیں سے یہ عقیدہ مسلمانوں نے مستعار لیا۔ پھر ذرا اسے بھی سوچو سلیم کہ وحی کی اس تقسیم سے بالآخر مقصود کیا تھا؟ وہی خدا، وحی کا بھیجنے والا، وہی رسول جس پر وحی بھیجی جاتی تھی، وہی زبان جس میں وحی نازل ہوتی تھی، وہی مخاطب جن کی ہدایت کے لیے وحی آتی تھی، دونوں وحیوں کی حیثیت بھی برابر مثلہ معہ، لیکن اس کے باوجود کچھ وحی قرآن میں اور کچھ قرآن سے باہر۔ یہ حکم کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، قرآن میں، اور یہ کہ زکوٰۃ بشرہ 2.5% دو، قرآن سے باہر۔ کیا قرآن میں 2.5% کے الفاظ نہیں لائے جا سکتے تھے؟ کیا اس سے قرآن کی ضخامت بڑھ جانے کا اندیشہ تھا؟ سوچو سلیم کہ اس تقسیم خداوندی میں کون سی مصلحت تھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہ ایک قسم کی وحی سے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو اور اسے قرآن میں محفوظ کر دیا، اور دوسری قسم کی وحی سے بتایا کہ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے اور اسے قرآن سے باہر رکھا؟ یہ تو ہوا عمل خداوندی کے متعلق عقیدہ کہ اس نے وحی کی اس طرح تقسیم کر دی۔ اب اس کے بعد عمل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اس عقیدہ کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی ایک قسم مطلوع کے متعلق تو اتنی احتیاط برتی کہ اسے تمام و کمال لکھوا دیا، شروع سے آخر تک اسی ترتیب کے مطابق جس میں یہ کتاب ہے۔ حفاظ کو زبانی یاد کروا دیا، ان کے حفظ کردہ کو بار بار سن لیا، اور اس طرح یہ وحی قرآن کی دفتین میں محفوظ کر کے امت کو دے دی۔ باقی رہی وحی کی دوسری قسم، روایات، سو اسے نہ کہیں لکھوایا، نہ کسی کو یاد کرایا، نہ اس کا کوئی مجموعہ مرتب کیا،
اور نہ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا، بلکہ اگر کسی نے از خود تبرکن کچھ لکھنا بھی چاہا تو اسے روک دیا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، مسلم، مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو۔ ذرا غور کرو سلیم کہ دین نام رکھا جاتا ہے قرآن وحی مطلوع اور سنت وحی غیر مطلوع کے مجموعے کا، اور دین کے جزو اول کی حفاظت کا تو اس قدر انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جزو ثانی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت، دین خداوندی کو انسانوں تک پہنچانے پر معاذ اللہ حرف نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ عربوں کا حافظہ اتنا ہی قوی تھا کہ وہ سب کچھ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، اس لیے روایات کو لکھوانے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس پر بھی غور کرو کہ اگر عربوں کا حافظہ ایسے ہی قابل اعتماد تھا تو پھر قرآن کو کیوں لکھوایا گیا؟ اور پھر یہ بھی کہ جس طرح قرآن کو لفظاً لفظاً یاد کرایا گیا اور ان کے یاد کیے کی تصدیق کی گئی، اسی طرح روایات کو بھی کیوں نہ یاد کرا کر ان کی تصدیق کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ روایات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلفظ منقول نہیں، یعنی یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہی الفاظ روایات میں موجود ہیں۔ روایات بالمعنی نقل ہوئی ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا مفہوم آگے منتقل ہوا ہے۔ جب صورت یہ ہے تو اس میں حافظہ کے قوی یا کمزور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وحی غیر مطلوع کی تدوین و تحفظ کے بارے میں عمل خداوندی اور عمل رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھ چکے، اب عمل خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو۔ انہوں نے کس اہتمام سے قرآن کریم کے نسخے تیار کیے اور ان مصدقہ نسخوں کو سلطنت کے مختلف گوشوں میں پہنچایا، اور اس کا حکم دے دیا کہ جہاں کوئی اختلاف ہو ان مصدقہ نسخوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ کچھ انہوں نے دین کے ایک جزو وحی مطلوع یعنی قرآن کے متعلق کیا، لیکن دین کے دوسرے جزو وحی غیر مطلوع یعنی احادیث کے متعلق نہ صرف یہ کہ خود کچھ نہ کیا، بلکہ جہاں کہیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص انفرادی طور پر ان کی تحریر و روایات کی کوشش کر رہا ہے، اس سے روکا اور عند ضرورت اس پر سخت مواخذہ بھی کیا۔ تفصیل اس کی تم کئی بار سن چکے ہو۔ ذرا سوچو سلیم کہ یہ تمام تصریحات تمہیں کس نتیجہ پر پہنچاتی ہیں؟ کیا لامحالہ تم اس نتیجہ تک نہیں پہنچتے کہ یہ عقیدہ بہت بعد کی پیداوار ہے؟ نہ یہ منشائے خداوندی تھا، نہ منشائے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ مسلک خلافت راشدہ۔ اس تمام عہد میں وحی کی ایک ہی قسم تسلیم کی جاتی تھی جو قرآن میں محفوظ تھی، یہی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اسی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پہنچایا اور اسی کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھایا۔ اسے ایک بار پھر سن لو سلیم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے امت کو نہیں دیا۔ اگر احادیث دین کا جزو ہوتی تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا تھا کہ وہ دین کے اس حصے کو بھی مستند طور پر مرتب کر کے امت کو دے کر جاتے؟ احادیث کے مجموعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ بعد لوگوں نے انفرادی طور پر مرتب کیے تھے۔ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے ایسے اہم حصے کو اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ حصہ دین کا جزو تھا ہی نہیں۔ جو لوگ اب احادیث کو دین سمجھ رہے ہیں ان سے یہ سوال پوچھئے،
ان میں سے کوئی بھی اس کا اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے گا۔ اب یہ دیکھو کہ اس غلط عقیدہ نے دین میں خرابیاں کس قدر پیدا کی۔ قرآن اپنی محفوظ شکل میں امت کے پاس موجود تھا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے رکھی تھی، اس لیے اس میں ایک حرف کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے برعکس روایات کا کوئی مصدقہ مجموعہ امت کے پاس نہ تھا، لیکن انہیں قرآن کا ہم پلہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اب سوچئے کہ اس سے دین میں کس قدر تحریف و الحاق کا دروازہ کھل گیا۔ جس کا جی چاہتا کوئی حکم اپنی طرف سے وضع کرتا اور اس کے ساتھ 2-4 راویوں کے نام کا اضافہ کر کے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا اور یہ حکم دین کا جزو بن جاتا۔ کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس کی پرکھ کر سکتا کہ یہ واقعی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا خود ساختہ روایت۔ معیار تھا تو یہ کہ جن 2-4 راویوں کے نام بطور اسناد شامل کیے گئے ہیں وہ روایات پرکھنے والوں کے معیار ثقافت پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ غور کرو سلیم کہ جس دین قرآن کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی احتیاط اور حفاظت سے دیا تھا، اس دین میں تحریف و الحاق کے کتنے بڑے امکان کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن میں خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی مجال نہ تھی کہ اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سکتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ آیت نمبر 10/15۔ ان سے کہہ دو کہ میری کیا مجال ہے کہ میں قرآن میں اپنی طرف سے کچھ تغیر و تبدل کروں، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ دوسری جگہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ آیت نمبر 69/44 اور 46۔ اگر رسول کسی بات کو یوں ہی ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے، لیکن اب واضعین حدیث کو کھلی چھٹی تھی کہ جو جی میں آئے وضع کریں اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ قرآن کی تعلیم میں تبدیلی ہے یا اس پر اضافہ جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاز نہ تھے، تو اس کا کھلا ہوا جواب موجود تھا کہ یہ تبدیلی یا اضافہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ تو وحی غیر مطلوع کے ذریعے کیا تھا جو خدا ہی کی طرف سے تھا۔ اس لیے یہ تغیر و تبدل اور ترمیم و تنسیخ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس وحی غیر مطلوع نے نہ صرف ان جزیات ہی کو ابدی طور پر متعین کر دیا تھا
جنہیں قرآن نے غیر متعین رکھا تھا، بلکہ قرآن کی متعین کردہ جزیات میں ترمیم و تنسیخ بھی کر دی۔ مثلا قرآن نے زانی کی سزا 100 درے مقرر کی، روایات وہی غیر مطلوع نے کہہ دیا کہ یہ سزا غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی ہے، شادی شدہ کی سزا سنگسار ہے۔ یا قرآن نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن روایات وہی غیر مطلوع نے کہہ دیا کہ یہ وصیت صرف 1/3 میں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی وارثین کے حق میں نہیں۔ وقص علی ھذا، یعنی پہلے تو صرف اتنا ہی اعتراض تھا کہ چونکہ قرآن نے ان احکام کی جزیات خود متعین نہیں کی، اس لیے یہ کتاب معاذ اللہ ناقص ہے۔ لیکن وہی غیر مطلوع کے عقیدے نے یہ بھی کہہ دیا کہ جن احکام کی تفاصیل قرآن نے متعین کی ہیں وہ بھی ناقص ہیں، اور ان کی تکمیل و ترمیم وہی غیر مطلوع کے ذریعہ ہوتی ہے، اور وہی غیر مطلوع روایات وضع کرنے کے دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ چنانچہ تنقید حدیث کی کتابیں اس پر شاہد ہیں کہ وضع احادیث لاکھوں کی تعداد میں بنتی گئی تھیں۔ کیوں سلیم، کچھ بات سمجھ میں آئی؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں بار بار یہ خلجان پیدا ہو رہا ہوگا کہ الف اس راز کا صحیح جواب تو ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ قرآن نے ان جزیات کو غیر متعین کیوں چھوڑ دیا۔ بے، یہ کہ وہی غیر مطلوع کا عقیدہ مسلمانوں میں کس طرح رائج ہو گیا۔ اگر تم نے اصل مضمون کا دقت نظر سے مطالعہ کیا ہوتا تو ان اعتراضات کے جوابات بھی وہیں سے مل جاتے، لیکن اس دفعہ تو تم نے بھی وہی کچھ کیا جو عوام کیا کرتے ہیں کہ جوں ہی کوئی ایسا خیال سامنے آیا جو ان کے کسی مروجہ عقیدہ کے خلاف ہو تو انہوں نے بلا سوچے سمجھے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ روش تو تمہاری فطری افتاد کے خلاف تھی، لیکن تمہاری معذوری پر میری نگاہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، جو عقائد نسلاً بعد نسلاً متوارث چلے آئیں وہ انسان کے نفس غیر شعوریہ کی گہرائیوں میں مسلم صداقتین بن کر جاگزیں ہو جاتے ہیں اور آسانی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے اب آؤ ان اعتراضات کی طرف۔ تم جانتے ہو کہ قرآن تمام دنیا کے لیے اور ہر زمانہ کے لیے ضابطۂ قانون ہے۔ قانون میں ایک چیز ہوتی ہے اصول اور دوسری چیز فرع۔ قرآنی ضابطۂ قانون کے اصول وہ مستقل اقدار ہیں جو ہمیشہ غیر متبدل رہتی ہیں، لیکن ان کی فروعات انسان کی تمدنی زندگی کے ان عملی مسائل کا حل پیش کرتی ہیں جو مختلف زمانوں کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ فروعات غیر متبدل نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے بجز چند فروعات کے انسانی حیت اجتماعیہ سے متعلق قوانین کے اصول بتائے ہیں، ان کی جزیات خود متعین نہیں کی، اس لیے کہ قرآن کا ایک ایک حرف غیر متبدل ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اگر قرآن جزیات خود متعین کر دیتا تو ان میں کسی زمانہ اور کسی حالت میں بھی تغیر و تبدل نہ ہو سکتا، جیسا کہ ان چند جزیات میں نہیں ہو سکتا جو اس نے متعین کر دی ہیں اور جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ منشائے ایزدی یہی تھا کہ انہیں غیر متبدل رکھا جائے۔ اس قسم کا قانون جس میں تمام جزیات تک بھی غیر متبدل ہوتی، تمام نوع انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ضابطۂ حیات قرار نہیں پا سکتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہودیت، عیسائیت، ہندو مت وغیرہ آج اس طرح ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ انہیں کیوں ان کے اپنے پیرووں نے چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے مذہب کو خوشی سے نہیں چھوڑا ہے، انتہائی مجبوری کی وجہ سے چھوڑا ہے۔
وہ مجبوری کیا تھی؟ یہی کہ جو مذہبی رسوم و قیود یعنی جزیات قانون کسی زمانہ میں متعین ہوئیں وہ ان مذاہب میں غیر متبدل قرار پا گئیں۔ اب وہ جزیات عصر حاضر کے انسان کے تمدنی تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتی تھیں۔ ارباب مذہب اس عقیدہ کی بنا پر کہ وہ غیر متبدل ہیں ان کی پابندی پر مصر تھے۔ کچھ عرصہ یہ کشمکش رہی اور بالآخر ان کے معتقدین وقت کے اٹل تقاضوں سے ایسے مجبور ہوئے کہ انہیں ان جزیات کو جھٹک کر پھینک دینا پڑا، اور چونکہ ان کی آسمانی کتاب ان کے پاس اپنی اصلی شکل میں تھی نہیں، اس لیے ان جزیات کے ساتھ ہی مذہب بھی گیا۔ دراصل ان کے ہاں مذہب نام ہی ان جزیات کا رہ گیا تھا۔ تم نے دیکھا سلیم کہ یہودیوں کو تالمود کی جزیات، عیسائیوں کو سینٹ پال کی جزیات اور ہندوؤں کو منوجی کی جزیات، جنہیں ابدی اور غیر متبدل کہا جاتا تھا، کس طرح زمانہ کے تقاضوں سے مجبور ہو کر الگ کرنی پڑی۔ قرآن کے پیش نظر جہاں انسانی زندگی کے نشو ارتقاء کے لیے مستقل اقدار اور غیر متبدل اصول تھے، وہاں اس کی تمدنی زندگی کے بدلنے والے تقاضے بھی تھے۔ اس لیے اس نے ایسا ضابطۂ حیات دیا جس میں انسانی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر اس نوع انسانی کے لیے ابدی ضابطۂ حیات بننے کی صلاحیت ہے۔ لہذا یہ ظاہر ہے سلیم کہ قرآن نے جزیات کو اس لیے متعین نہیں کیا کہ وہ انہیں قابل تغیر و تبدل رکھنا چاہتا تھا۔ اگر کسی زمانہ کی متعین شدہ جزیات کو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رکھنا مقصود ہوتا تو قرآن خود ہی انہیں متعین کر دیتا۔ لہذا قرآن کی غیر متعین جزیات کو کسی ایک زمانہ میں متعین کر کے انہیں آئندہ کے لیے غیر متبدل قرار دے دینا دین کی اس صلاحیت کو سلب کر لینا ہے جس کی بنا پر وہ ابدی طور پر ضابطہ حیات بن سکتا ہے۔ ذرا سوچو سلیم، اگر کسی حکومت کو یہ مجبوری ہو کہ وہ کسی حالت میں بھی 2.5% سے زیادہ انکم ٹیکس عائد نہ کر سکے، اور وہ ٹیکس زکوٰۃ بھی سال بھر کے فاضلہ اثاثہ سرپلس اسیٹس پر ہو، تو حکومت کبھی چل سکتی ہے؟ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دے کر اس کی شرح و قیود کو غیر معین چھوڑ دیا تاکہ ہر زمانہ کی اسلامی حکومت اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اسے خود متعین کرتی رہے۔ اگر خلافت راشدہ نے اپنے زمانہ کی ضروریات کے مطابق 2.5% مناسب سمجھا تھا تو اس وقت یہی شرح شرعی تھی۔ اگر آج کوئی اسلامی حکومت کہے کہ اس کی ضروریات کا تقاضا 20% ہے تو یہی 20% شرعی شرح قرار پائے گی، اور جب قرآنی نظام ربوبیت اپنی آخری شکل میں قائم ہوگا تو اس کی نوعیت کچھ اور ہی ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ مصلحت سلیم جس کی بنا پر قرآن نے ان جزیات کو غیر متعین چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم نے کسی ایک زمانہ کی متعین کردہ جزیات کو ابدیت سے ہمکنار کر کے اس دین ابدی کو وقتی بنا دیا ہے۔ سلیم، تم مجھ سے زیادہ اس حقیقت سے واقف ہو کہ عصر حاضر کا مسلمان اگر مذہب سے بیگانہ بلکہ سرکش ہو رہا ہے تو اس لیے اسے ان جزیات کو ماننے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو اس کے موجودہ زمانہ کے تقاضوں میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ اگر اس زمانہ کے مسلمان کے سامنے قرآن کے اصول رکھ دیے جائیں اور اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ اصولوں کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے زمانہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والی جزیات خود متعین کرو تو دیکھو وہ کس طرح لبیک کہتا ہے، اس حریم فطرت کے گرد مستانہ وار طواف کرتا ہے۔ قرآن کی تو کیفیت یہ ہے، صد جہان تازہ در آیات اوست، اسرہا پیچیدہ در آیات اوست، بندہ مومن ز آیات خداست،
ہر جہاں اندر برا چوں قباست، چو کہن گردو جہانے در برش، می دہت قرآن جہانے دی گرش۔ اب دوسری شکل لو، یعنی یہ کہ یہ جزیات غیر متبدل کس طرح قرار پا گئیں، اسی کو بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ وہی غیر مطلوع کا عقیدہ کیسے پیدا ہو گیا۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، قرآن نے ان جزیات کو غیر متعین اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ہر زمانہ کی اسلامی حکومت اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ان کا تعین خود کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اسلامی حکومت کی تشکیل فرمائی اور اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ان غیر متعین جزیات کو متعین فرمایا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانہ میں ان جزیات میں حسب ضرورت اضافے بھی ہوتے رہے اور ترمیمات بھی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے فیصلے دیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں سے مختلف تھے، اور یہی کر دیے کہ ہمارے زمانے کے حالات کا یہی تقاضا ہے۔ سلیم، تم حیران ہوگے کہ وہی غیر مطلوب کے عقیدہ کا سراغ نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ملتا ہے، نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ وہ زمانہ اس اصطلاح تک سے ناواقف تھا، ان کے نزدیک وہی ایک ہی تھی اور وہ قرآن میں محفوظ تھی، اس سے باہر وہی کہیں نہ تھی، اس لیے خارج از قرآن کوئی چیز غیر متبدل بھی نہ سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدل گئی اور سلاطین نے امور سلطنت اپنے لیے مختص کر لیے اور امور دین کو انفرادی طور پر علماء کے سپرد کر دیا، تو قرآنی اصولوں کی جزیات متعین کرنے کا جو اسلوب قرآن نے بتایا تھا، یعنی اسلامی نظام مملکت کی وساطت سے، وہ خود بخود مٹ گیا۔ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جن لوگوں کے ذمے امور دین کا تحفظ قرار پایا، انہوں نے سوچا کہ مرکزی قوت حکومت نے جزیات کو قانون کی حیثیت دے کر نافذ کرنے کا فریضہ ترک کر دیا ہے۔ اس لیے اگر مروجہ جزیات کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ وہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے شریعت تھی جن کے لیے انہیں مرتب کیا گیا تھا، تو ملت شریعت کے بغیر رہ جائے گی اور اس طرح ان میں سخت انتشار انارکی پھیل جائے گا۔ لہذا ملت کو کسی آئین پر پابند رکھنے کا یہی طریقہ تھا کہ اس وقت کی مروجہ جزیات کو غیر متبدل قرار دے کر واجب التعمیل ٹھہرا دیا جائے۔ ان کو غیر متبدل قرار دینے کا ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ یہ کہ انہیں بتمام و کمال ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا، اور یہ کہہ دیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بذریعہ وحی متعین فرمایا تھا، اس لیے یہ ابدی طور پر ناقابل تغیر و تبدل ہیں۔ انہیں وحی قرار دینے میں غالباً یہ مصلحت بھی تھی کہ جو لوگ ذاتی اجتہاد سے مسائل میں استنباط کر کے جزیات متعین کر رہے تھے، یعنی اہل فقہ، اس عقیدے کی روح سے ان کے مخالف گروہ اہل حدیث کو ان کے رد کی ناقابل تردید دلیل مل جاتی تھی۔ یعنی ایک چیز کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی متعین فرمایا، اور دوسری کے متعلق یہ کہ اسے مثلاً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے سے متعین کیا، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کی جبین عقیدت اول الذکر کے سامنے جھکے گی۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں سلیم، جزیات کو غیر متبدل قرار دینے کا اولین جذبہ محرکہ یہی تھا، یعنی ملت کو بالکل بے زمام چھوڑ دینے یا اشخاص کی ذاتی آراء کے تابع کر دینے کے بجائے انہیں تقلید کی حدود میں مقید کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ایک اضطراری حالت کے لیے وقتی علاج تو ضرور تھا،
لیکن اس سے وضع احادیث کا اتنا بڑا دروازہ کھل گیا کہ جو کچھ کسی کے جی میں آیا اس نے قال رسول اللہ کے عنوان سے 2-4 رواتا کی تائید کے ساتھ گھڑا اور اسے جزو دین بنا دیا۔ اب یہی دین ملت کے لیے ابدی طور پر ناقابل تغیر شریعت بن گیا۔ جب تک حکومت اور مذہب کی تفریق باقی رہی، یہ سوال عملی طور پر بے معنی تھا کہ یہ جزیات جو تقلیدی طور پر اسلاف سے منتقل ہوتی آ رہی ہیں اللہ حال رہنی چاہیے یا ان میں تغیر و تبدل ہونا چاہیے۔ اس لیے حکومت سے الگ ہٹ کر یہ جزیات مذہبی رسوم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ زکوٰۃ 2.5% ہوتی یا 40%، دونوں صورتوں میں خیرات سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ اب بھی جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن مذہب حکومت سے الگ ہے، ان جزیات کی حیثیت مذہبی رسوم سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہاں حکومت کے ٹیکس الگ ہیں اور زکوٰۃ بطور خیرات دی جاتی ہے، اسی لیے اس سے پہلے اس سوال نے عملی حیثیت اختیار نہیں کی۔ لیکن حصول پاکستان کے بعد یہ آواز ہر در و دیوار سے اٹھنی شروع ہوئی ہے کہ اس کا آئین شرعی ہونا چاہیے، اور یہی تشکیل پاکستان کا مقصد بھی ہے۔ لہذا اب اس سوال نے بھی عملی شکل اختیار کر لی کہ یہ جزیات جو ہمارے ہاں متوارث چلی آ رہی ہیں ناقابل تغیر ہیں یا زمانہ کے متقاضیات کے مطابق ان میں تغیر و تبدل بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ یہاں نظام شریعت رائج کیا جائے وہ بھی اس خیال سے لرزاں و ترساں ہیں کہ اگر شریعت انہی جزیات کے مجموعہ کا نام ہے جنہیں ارباب شریعت ناقابل تغیر قرار دے رہے ہیں تو پاکستان کا نظام چل کیسے سکے گا؟ ارباب شریعت کا اصرار ہے کہ یہ جزیات ناقابل تغیر و تبدل ہیں، انہیں چھوا تک نہیں جا سکتا، اس لیے انہیں اسی طرح اختیار کرنا ہوگا۔ اس سے انہیں کچھ واسطہ نہیں کہ اس سے ہم زمانہ کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں یا نہیں۔ تقلید کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے ذرائع کو مقصود بالذات سمجھ لیا جاتا ہے اور اعمال کو کبھی نتائج سے پرکھا نہیں جاتا۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ دہلی میں ہم ایک پریس میں گئے تھے، وہاں ایک بہت بڑی روٹری مشین سرگرمی سے چل رہی تھی، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، پورے زور و شور کے ساتھ، لیکن اس کے تختہ پر کاغذ نہیں تھا، اس لیے مشین چل رہی تھی لیکن چھپ کچھ نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں کے اعمال مذہبی کی مشین صدیوں سے چل رہی ہے لیکن اس پر چھپ کچھ نہیں رہا۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے عمل بے نتیجہ رہتے ہیں۔ ضل سعیہم، ان کی کوششیں رائے گاہ جاتی ہیں۔ لیکن اب سلیم خدا خدا کر کے ہمیں ایک ایسا موقع ملا ہے جس میں حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن ملوکیت کا استبداد و تغلب ہنوز ہم پر مسلط نہیں ہوا۔ ہم اس پر قادر ہیں کہ جس قسم کا آئین چاہیں بنا لیں۔ صدیوں کے بعد پھر وقت آیا ہے کہ ناقوس فطرت ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامۂ حق نے تیری جبیں۔ اگر سلیم اس وقت ہم نے مبدا فیض کی اس محبت کبریٰ سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کے بعد قرآن ہماری زندگی کا ضابطہ حیات کبھی نہیں بن سکے گا اور ہم آزادی کی فضائے بسیط میں کبھی سانس نہیں لے سکیں گے۔ میں سلیم تمہیں اپنا سینہ چیر کر درد و کرب کی ان تلاطم خیزیوں کو کس طرح دکھاؤں جنہوں نے مجھ پر راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر رکھا ہے۔ سلیم میرے دیدۂ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت انجمن کا گداز۔ تم نہیں دیکھ سکتے میں پاکستان کے وسیع و عریض خطہ پر نگاہ ڈالتا ہوں تو عام طور پر یہ دیکھتا ہوں، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق،
اور ایک ٹھنڈی سانس سے یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہوں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ مجھے سلیم یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ ہمارے نظام شریعت کے دعوے دار وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ فقہ و روایات کی وہ جزیات جو 1000 سال بیشتر کے زمانہ کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی تھیں، ناقابل تغیر و تبدل ہیں، اس لیے وہ انہی جزیات کے مجموعہ کو قانون شریعت بنا کر سامنے لے آئیں گے، جو آج کے حالات میں کبھی قابل عمل نہ ہو سکے گا، اور مسلمان اس سے ایسا بتکے گا کہ دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرے گا، اور اس طرح اللہ کی یہ نعمت عظمیٰ ہماری شامت اعمال سے بے نتیجہ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ صرف ہم پر ہی ظلم نہیں ہوگا بلکہ تمام نوع انسان پر بھی ظلم ہوگا کہ اس سے انسانیت اس نور سے محروم رہ جائے گی جس کی روشنی میں اس نے اپنے اشرف و مجد کی ارتقائی منازل طے کرنی تھی۔ وَذَلِكَ خُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ سلیم، تم کہتے ہو کہ جب اصولی قوانین اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے اور ان کی جزیات امت نے اپنے زمانہ میں متعین کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے کیا مفہوم ہوگا؟ تمہارے اس سوال پر مجھے حیرت ہوئی، اس لیے کہ تم کبھی اس قسم کا سطحی اعتراض نہیں کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچو کہ جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو اس کے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ قرآن واقعی خدا کا کلام ہے، معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ نہیں؟ تاریخ شاہد ہے اور اس کا ہمیں بھی اقرار ہے کہ دنیا کو قرآن محمد ابن عبداللہ نے دیا تھا، پھر یہ خدا کا کلام کیسے ہوا؟ اس کا صرف ایک ثبوت ہے اور وہ یہ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں خدا کا ہے۔ اس لیے جب تک کوئی شخص محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایمان نہ لائے، قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان نہیں ہو سکتا، اور قرآن ہی حکومت خداوندی کا ضابطۂ قانون ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان اس وقت تک وجہ شرف انسانیت ہے جب تک انسان اللہ کی حکومت کو باعث احترام آدمیت سمجھتا ہے۔ پھر اسے بھی سوچئے سلیم کہ اس حقیقت سے بھی ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے آشنا کرایا کہ قرآنی اصولوں کی جزیات خود ہم نے متعین کرنی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں متعین نہ فرمائے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ اسلامی حکومت میں قانون سازی کا اصول کیا ہے؟ در حقیقت واجب تقلید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرت طیبہ ہے جسے تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ جزوی قوانین زمان و مکان کی حدود میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن سیرت مقدسہ کی ذوفشانیاں عالم متاب اور زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہیں۔ یہی وہ سیرت و خلوص ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس کے صحیح مقام سے آگاہ کر دیا اور اس طرح اسے حریت فکر و نظر عطا کر کے اسے ان اغلال و سلاسل کی پابندیوں سے آزاد کر دیا جن میں وہ جکڑے چلا آتا ہے۔ یہ اغلال و سلاسل وہ استبداد تھا جو ملوکیت، سرمایہ داری اور برہمنیت کی شکل میں انسانی اعصاب پر سوار چلا آتا تھا۔ قرآن نے آ کر یہ اعلان کیا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ آیت نمبر 3/79۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکومت و نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا سے ورے میرے محکوم بن جاؤ۔ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم سب ربانی انسان بن جاؤ اس کتاب کے ذریعے جس کی تم تعلیم دیتے رہتے ہو اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہو۔ رسول کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے فقید المثال عمل سے انسانوں کو یہ سکھائے کہ وہ کس طرح ربانی انسان بن سکتے ہیں، یعنی ان کا اور ان خدا کا براہ راست تعلق کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، اور اس تعلق کا ذریعہ کتاب اللہ ہے۔ اس تعلق کی عملی شکل پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے اس تعلق کو مسلسل قائم رکھنا تھا، لیکن امت بہت جلد اس راستہ سے بھٹک گئی اور اس نے اپنے اور خدا کے درمیان وہی غیر خدائی شخصیتیں حائل کر لی جنہیں درمیان سے ہٹانے کے لیے قرآن آیا تھا اور جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹا کر دکھایا تھا۔ یہ اندادم من دون اللہ، کہیں ارباب سیاست تھے، کہیں احبار و رہبان، جنہوں نے خدائی احکام کی جگہ اپنے احکام کی پرستش کرائی۔ کسی نے قیاسات کی روح سے آئمہ کا آسرا لے کر اور کسی نے روایات کے راستے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا پکڑ کر، حالانکہ نہ ان آئمہ نے اس کی تلقین کی تھی اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی۔ یہ جزیات قیامت تک غیر متبدل ہیں۔ تو پھر سلیم، کوئی تو وقت ایسا آنا چاہیے جب امت کو اس غلط راستے سے ہٹا کر اس راستے پر لگایا جائے جس اس کے اور اس کے خدا کے درمیان پھر براہ راست تعلق پیدا ہو جائے۔ میرے نزدیک پاکستان نے وہ موقع بہم پہنچا دیا ہے، لیکن اب بھی اگر ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان وہی اندادم من دون اللہ حائل رہے، یعنی حکومت ارباب سیاست کے اپنے تصورات کے مطابق قائم ہو گئی، یا ہمارے احبار و رہبان کے اشخاص پرستی کے معتقدات کے مطابق، تو پھر خدا اور بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ شاید دوبارہ نہ جڑ سکے۔ یہ خدشہ ہے سلیم، میرے دیدۂ ترکی بے خوابیوں اور میرے دل کی پوشیدہ بیتابیوں کا موجب۔ اس آخری ٹکڑے سے سلیم، تم نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ اسلامی نظام محض چند قوانین کے مجموعے کا نام نہیں جو کسی قوم یا ایک حکومت کے تابع آ جانے والے انسانوں کی اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے میکانیکی طور پر نافذ کر دیے جائیں۔ قانون کیا ہے؟ انسانوں کو ان اقدامات سے روکنے کا ذریعہ جن سے ان کی تمدنی زندگی میں فساد و انتشار واقع ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف قوموں یا جماعتوں اور سلطنتوں نے مختلف انداز و طرح قوانین وضع کیے ہیں۔ ان میں اکثر قوانین مشترک بھی ہیں، مثلا قتل عمد کی سزا موت انگریز کے قانون میں بھی وہی ہے جو قرآن کے قانون میں ہے۔ اس اعتبار سے انگریز کے قانون اور ہمارے شرعی قانون میں کوئی فرق نہیں۔ اب فرض کرو کہ اگر انگریز مختلف جرائم کی وہی سزائیں اپنے ہاں رائج کر لیتا ہے،
جنہیں ہم شرعی حدود کہتے ہیں، تو کیا سلیم اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ انگریز کا نظام زندگی اسلامی ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھو۔ اگر ہم اپنے ہاں جرائم کی وہی سزائیں تجویز کر لیں جنہیں شرعی تعزیرات کہتے ہیں، تو کیا اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ ہمارا نظام زندگی اسلامی ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس سے سلیم تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ فقط شرعی قوانین جرم و سزا کو نافذ کر دینے کا نام اسلامی نظام نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوانین شرعی نظام اسلامی کا ایک جزو ہیں۔ اس وقت تک جس قدر مطالبات پیش ہو رہے ہیں وہ محض قوانین شرعی کی تنقید کے لیے ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری حکومت ان شرعی قوانین کو اختیار کر لے تو ہمارے ارباب شریعت مطمئن ہو جائیں گے کہ حکومت خداوندی کا قیام ہو گیا، لیکن ادھر سے ان قوانین کا نفاذ ہوگا اور ادھر سے قانونی موشگافیوں کے ذریعے ان قوانین کی گرفت سے بچنے کے لیے ہیلے وضع کیے جائیں گے۔ سلیم، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک باب الحیل بھی ہوتا ہے، یعنی وہ ہیلے جن سے مجرم قانونی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ تم حیران ہوگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن سلیم، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یقین نہ آئے تو ان کتابوں کو خود اٹھا کر دیکھ لو، اور پھر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اعلام الموقعین دیکھو، جس میں ان شرعی ہیلوں کا رد کیا گیا ہے۔ تمہاری دلچسپی کے لیے ان ہیلوں میں سے صرف ایک ہیلا مثالاً لکھتا ہوں، اس سے تم سمجھ بھی جاؤ گے شرعی ہیلوں سے مفہوم کیا ہے۔ 2 آدمیوں نے مل کر ایک مکان سے مال چرایا اور موقع پر گرفتار ہو گئے، عدالت میں پیش ہوئے، جرم ثابت تھا، شرعی تعزیر کی روح سے چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، لیکن اب دیکھیے کہ یہ کس طرح اس سزا سے بچتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ سرکار، میں نے صرف نقب لگائی ہے، نقب لگانا چوری نہیں۔ دوسرا کہتا ہے، میں نے بے شک مال اکٹھا کیا اور اسے لے کر چلا، لیکن منقوب مکان میں پڑا ہوا مال محفوظ نہیں کہلا سکتا، اور چوری مال محفوظ کو لے جانے کا نام ہے، لہذا مجھ پر چوری کا جرم عائد نہیں ہو سکتا۔ لیجئے، دونوں چور چوری کے جرم سے بری ہو گئے، اب ان پر کوئی اور فرد جرم لگائیے۔ اس قسم کے ہیلے سلیم روز عدالتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ وکلاء کے معاش کا بیشتر حصہ اسی قسم کے ہیلا تراشیاں ہیں، لہذا محض شرعی قوانین کی تنفیذ سے نفوس میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ قلوب میں انقلاب قرآنی نظام ربوبیت کے قیام سے ہوگا۔ قرآنی ربوبیت کیا ہے؟ اسے سلیم میں تمہیں اس خط میں نہیں سمجھا سکتا، اس کے متعلق تمہیں دوسری فرصت میں لکھوں گا، لیکن وہ پھر بھی جامع اور مکمل نہیں ہوگا۔ قرآنی نظام ربوبیت انسانی زندگی کو اس طرح محیط ہوتا ہے جس طرح فضا کی پہنائیوں میں پھیلی ہوئی ہوا انسانی جسم کو لپٹی ہوتی ہے، اور بائیں نمت کے یہ کرۂ ہوائی اس کی زندگی کا مدار و اساس ہوتے ہیں۔ اس کی آزادیوں میں کہیں خلل انداز نہیں ہوتا۔ اس نظام کے متعلق چند الفاظ میں یوں سمجھ لو۔ نمبر 1، خارجی کائنات ایک مقصد کے ماتحت پیدا کی گئی ہے، وہ اس منزل مقصود کی طرف رواں دواں جاری ہے۔ نمبر 2، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک مقصد لیے ہوئے ہے، اور اس کی تگ و تاس کا منتہا اس نصب العین کی طرف بڑھنا ہے۔ نمبر 3، خارجی کائنات میں ہر شے بلا اختیار و ارادہ اس مقصود کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نمبر 4، لیکن انسان اپنی دنیا میں صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس لیے اسے اس نصب العین کی طرف اپنے نظام اجتماعیہ کی روح سے بڑھنا ہوگا۔ نمبر 5، اس نظام اجتماعیہ کا نام الدین
یعنی اسلامی نظام زندگی ہے جس کی بنیاد وحدت خالق، وحدت قانون، وحدت انسانیت اور وحدت مقصد پر ہے۔ نمبر 6، اس نظام کا اولین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر فرد معاشرہ کی تمام انسانی صلاحیتوں کے کامل طور پر نشو نما پانے کے لیے تمام اسباب و ذرائع ہر ایک کے لیے یکساں طور پر میسر ہوتے ہیں۔ نمبر 7، اس نظام کی روح سے تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ذمہ داری مملکت پر ہوتی ہے، لہذا قوانین تعزیرات اس نظام کا ایک جزو ہیں جو افراد معاشرہ کی اجتماعی زندگیوں میں بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں۔ چونکہ اس وقت بحث صرف یہ تھی کہ شرعی قوانین کی ترتیب و تدوین کس طرح عمل میں آئے گی، اس لیے میں نے اپنے مضمون اسلامی نظام میں اپنے آپ کو صرف اسی نقطہ تک محدود رکھا ہے۔ اس مضمون کے عنوان سے اس کو اسلامی نظام نہ سمجھ لینا۔ اس مضمون میں اسلامی نظام کے صرف ایک گوشے سے بحث کی گئی ہے، یہ چیز کہ یہ گوشہ یعنی ضابطۂ قوانین کس طرح پورے نظام کا جزو بن کر اس مقصد عظیم کے حصول میں ممد ہوتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک پورے کا پورا اسلامی نظام اور اس کا منتہا آپ کے سامنے نہ ہو۔ اس کے لیے سلیم، کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ اب سلیم، تمہاری آخری بات کا جواب آتا ہے۔ یہ تمہیں تسلیم ہے کہ ایسے معاملات سامنے آ سکتے ہیں جن کی جزیات نہ قرآن نے متعین کی ہیں اور نہ وہ کہیں روایات میں ملتی ہیں۔ اب اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جزیات کی تعین صرف رسول کر سکتا ہے تو ان امور کی جزیات کو کون متعین کرے گا؟ اس لیے کہ باب رسالت تو بند ہو چکا ہے۔ یہ تھی وہ الجھن جس کے لیے کہیں ہر صدی کے اخیر میں ایک مجدد کا عقیدہ وضع کرنا پڑا اور کہیں مہدی آخر الزمان کا انتظار کر اٹھانا پڑا۔ اسی سے مدعیان نبوت نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ اگرچہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جزیات کی تعین امت کا فریضہ ہے تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت پڑتی، نہ کسی مہدی کی، نہ یہ کرسیاں رکھی جاتی، نہ ان پر کوئی نبی بن کر بیٹھنے کی جرت کرتا، تجدید و ہدایت کا سلسلہ مسلسل و متواتر قائم رہتا۔ لیکن مسلمانوں نے یہ نہ کیا، اور جب اس غلط بینی سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں تو ان کے ایسے ایسے حل تجویز کیے جن سے وہ خواب پریشان تر ہوتا چلا گیا۔ تم کہتے ہو کہ اس قسم کے امور کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، یہی میں کہتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو اجتہاد پہلے ہو چکا ہے اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اجتہاد کے محتاج ہی وہ امور ہوتے ہیں جن میں مقتضیات زمانہ کی روح سے رد و بدل ہو سکتا ہو۔ جن امور کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا ہے ان میں کسی ایک زمانہ کا اجتہاد ابدی فیصلہ نہیں بن سکتا۔ اگر اسے ابدی فیصلہ بن جانا ہوتا تو اس کا فیصلہ خود قرآن کر دیتا اور اسے انسانی اجتہاد کے لیے کھلا نہ رکھتا۔ البتہ ہم اپنے زمانہ کے اجتہاد کے لیے ان تمام اجتہادات سے مستفید ہوں گے جو ہم سے پہلے کیے گئے ہیں۔ علاوہ بری یہ اجتہاد انفرادی نہیں ہوگا بلکہ ملت کے نمائندے تمام حالات پر غور و فکر کرنے کے بعد اجتہاد کریں گے اور اس سے یہ جزیات مرتب ہوں گی۔ یہ ہے وہ طریق سلیم جس سے ہم خدا کے ازلی اصولوں کی روشنی میں ہر زمانہ کے مسائل کے نئے نئے حل دریافت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے دین مبین۔ لا یزالو وار داتش نو بنو، برگ و بار محکماتش نو بنو، باطن او از تغیر بے غمے، ظاہر او انقلاب ہر دمے۔ والسلام
پرویز، اگست 1948۔